الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی 114 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے قیامت کے دن کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں اور اس میں انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کا سوالات کرنا ان کی قوموں کے متعلق، اور ان میں بھی پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے کوئی دسترخوان نازل کرے، اس سے ہم کھانا کھاتے رہیں اور پھر ہمیں کوئی دلی اطمینان بھی ہو کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ویسے وہ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن وہ تسلی قلب کے لیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، ایمان تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، دل کی اطمینان کے لیے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کو یہ لاسٹ آیت میں ہم نے پڑھا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، کہ ہمارے لیے کو دسترخوان نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کا جواب دیا یہاں پہ، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها، میں اسے نازل کرنے والا ہوں، یعنی اس دسترخوان کو جس کے دعا کی گئی تھی، علیکم، تم پر، فمن یکفر بعد، پھر جس نے انکار کیا یا جس نے ناشکری کی، کفر کیا، اس کے بعد اس کے بعد، منکم، تم میں سے، تو فانی اعذبہ، تو میں بے شک اسے عذاب دوں گا، عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب لا اعذبہ کہ نہیں میں دینے والا اسے عذاب، احدا من العالمین، کسی کو جہنم میں، یعنی ایسا عذاب اس کو دوں گا جس نے پھر نافرمانی اور ناشکری کی، کہ اس جیسا کسی کو جہنم کے اندر عذاب نہیں ہوگا۔ اب اس بارے میں پھر علماء کی، مفسرین جو کبار گزر چکے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جو دسترخوان مانگا گیا تھا اللہ سے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں اتارا گیا۔ اب دونوں اس آیت کی الفاظ اور اس سے پچھلی آیات کو سامنے رکھ کر جواب دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اتارا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے یہاں پہ فرمایا ہے کہ انی منزلها، بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اسے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے تو وہ نازل بھی ہوا ہوگا، وہ دسترخوان۔ دوسرے کہتے ہیں، دوسرا گروہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں، جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ تم میں سے اگر دسترخوان آنے کے بعد بھی کسی نے ناشکری کی اور کفر کیا، تو پھر اسے ایسا عذاب دوں گا کہ وہ کائنات میں یا دونوں جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ وعید سن کر وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا تھا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی وعید ہے کہ اس جیسا عذاب پھر دونوں جہانوں میں کسی اور کو نہیں ہوگا، ایسا عذاب دوں گا میں۔ تو انہوں نے پھر مطالبہ اپنا واپس لے لیا، جس کی وجہ سے دسترخوان نہیں اترا تھا۔ جو پہلا گروہ ہے اس کے پاس ایک اور دلیل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احسانات یاد کروائے ہیں، اصل میں یہ بات تو قیامت والے دن ہو رہی ہے نا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، لیکن
وہ دنیا میں جو کچھ ہوا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد کروائے ہیں یہاں پہ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے احسانات کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ دسترخوان والے جو واقعہ ہے اترنے والا، تو یہ بھی اترا اور انہوں نے استعمال کیا اور کھایا، تو یہ بھی ایک احسان ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں نازل ہو گیا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، اس کے نہ اتار کر، اس کو نہ اتار کر انہیں اللہ نے امتحان سے بچا لیا، یہ بھی تو ایک احسان کی صورت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی مشکل سے بچا لیا کہ اس دسترخوان کو اتارا ہی نہیں تاکہ وہ کسی امتحان میں نہ پڑ جائیں اور کسی سے نہ شکری ہوتی اور پھر اس کو وہ عذاب ہوتا جو جہنم میں کسی کو نہیں ہے، تو یہ بھی تو احسان ہے۔ بہرحال یہ قرآنی آیات دونوں طرف اشارہ کرتی ہیں، اترا کہ نہ اترا، واللہ عالم۔ یہ دونوں طرف کی جو آراء ہیں، نہ اس طرف کوئی صحیح حدیث ہے نہ اس طرف کوئی صحیح حدیث ہے، دونوں تابعین کے اقوال ہیں اور مفسرین کی آراء ہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اب یہی بات قیامت والے دن حضرت عیسیٰ سامنے کھڑے ہیں، آپ اندازہ کر لیں آپ قیامت والے دن کیسا ہولناک ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور ان کو جواب دہی کروانی پڑ رہی ہے اللہ کے سامنے، اور بعض پرس ہو رہی ہے اور سوالات کیے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبروں میں سے جن کا نام آتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ خود ہی کر لینے چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے وہاں پہ۔ وَإِذْ قَالَ اللہ، اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، انت قلت، کیا تو نے کہا تھا، للناس اتخذونی، لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے بنا لو، اتخذونی و امی، اور میری والدہ کو، الہینی، معبود، یعنی ہماری عبادت کرنا شروع کر دو اور ہمیں مدد کے لیے پکارنا شروع کر دو، میری اور میری ماں کو، یہ تو نے کہا تھا لوگوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارنا شروع کر دو مدد کے لیے اور مشکل کے لیے، اور دعائیں ہم سے کرنا شروع کر دو، یہ تو نے لوگوں کو کہا تھا۔ ہائے، قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کروں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کنتو، اگر میں نے، قلتو، اگر میں نے ایسا کہا بھی ہوتا، تو فقد علمت، تو یقیناً تو جان چکا ہوتا، یعنی تجھے علم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، اور تو ہی ہے چھپی خبروں کا، باتوں کا جاننے والا۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پیچھے تمہید کے طور پر جو شروع میں آیت آئی تھی، یہ ٹاپک جہاں سے شروع ہوتا ہے قیامت والا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اپنے احسانات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے، اور اس کے بعد اب آگے مقصد کی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ جو لوگ، تیری قوم جو تجھے معبود بنا کر جنہوں نے رکھ لیا تھا اور تجھ سے فریادیں پوری کروانے لگ گئے تھے اور تجھے اپنا الہ ماننا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور عبادت کرنی شروع کر دیا۔ عبادت سے مراد دعا ہے، کو پریکٹیکلی وہ حضرت عیسیٰ کو سجدے کرنا یا رکوع کرنا اور قیام کرنا، وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے مراد پکارنا ہے، کیونکہ دعا سب سے بڑی عبادت دعا ہی ہے، جو اللہ کا حق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر حدیث بھی ہے کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے۔ تو یہ جو عبادت تو نے کروائی تھی اپنی اور اپنی ماں کی، تو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارو، یہ تو نے کہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ قوم بھی موجود ہوگی اور کہیں گے، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ذات ہے، ما یکون لی، میں کیوں ایسا کہوں گا۔ اب اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اسی آیت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی اس آیت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء مختار کل نہیں ہوتے، انبیاء خود رب کے محتاج ہیں، اور ان سے بھی سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، اور وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے۔ بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اگر نبیوں کی سرزنش کرنا چاہے تو ڈانٹ ڈپٹ پیغمبروں کی بھی کر سکتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جس سے چاہے پوچھ لے، جس سے چاہے سوال کر لے۔ یہی فرق ہے انبیاء اور اولیاء کا اور رب کا، کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں۔ وہ جیسے چاہے جب چاہے اپنے سامنے کھڑا کر دے اور سوال کر لے۔ الہ ہے نا، وہ کریٹر ہے، تو اس کا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے۔ تو یہ انبیاء تو اس کے نمائندے ہیں، اور اس کی توحید سنانے لوگوں کو آئے ہیں، اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنے آئے ہیں۔ آج معذرت اور افسوس کے ساتھ لوگوں نے، انسانوں نے انہی انبیاء کو اور نیک لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، معبود بنا لیا اپنا۔ اچھا، ایک تو یہ بات سامنے آ گئی کہ حضرت عیسیٰ بھی جواب دہ ہو رہے ہیں، اور اس طرح دوسرے انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کی اور ان کی ماں کو معبود بنایا گیا، یعنی حضرت مریم کو بھی آج بھی عیسائی ان کو اس عقیدے کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ معبود ہیں۔ اور تیسری بات بڑی اہم اس آیت کے اندر آ گئی کہ من دون اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں کو من دون اللہ قرار دے دیا اس آیت کے اندر۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ آج اگر لوگوں کو دعوت توحید دی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو وہ آگے سے سب سے عجیب جو بات یہ کرتے ہیں، یہ جو قبر پرست لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اور اولیاء کو دعاؤں کے لیے پکارنا اور مشکل وقت میں مدد کے لیے پکارنا یہ جائز ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں آیات آئی ہیں نا کہ کسی کو پکار نہیں سکتے، یا کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو ساری بتوں کے بارے میں آیات تھیں۔ یہ جو من دون اللہ کے الفاظ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ تو بتوں کے بارے میں ہیں، پتھر کی مورتیوں۔ واقعی ہم بھی، وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا، اور پتھر دے نہیں سکتا، اور پتھر جو ہے وہ سن نہیں سکتا، وہ ہے جو پتھر۔ یہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء تو نہیں نہ ہے، وہ تو بڑی ہستیاں ہیں، اور وہ انسان ہیں، اور وہ مطلب بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس آیت نے یہ ان کا جو ڈھونگ وہ رچا رہے تھے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تو نے انہیں کہا تھا کہ مجھے پکارو اور میری ماں کو پکارو من دون اللہ، اللہ کے سوا ہمیں پکارو یا ہمیں معبود بنا لو۔ اس کا مطلب اگر حضرت عیسیٰ من دون اللہ ہو سکتے ہیں، ان کی ماں حضرت مریم من دون اللہ ہو سکتی ہیں اللہ کے سوا، یعنی اللہ اللہ ہے، باقی پوری کائنات ایک طرف ہے، لیکن یہ لوگ انبیاء اور صلحاء کو من دون اللہ میں شامل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں نا، ان کو تو خاص اختیارات اللہ نے دے رکھے ہیں کہ رزق بھی تقسیم کرو، اولادیں بھی دو، اور دعائیں بھی لوگوں کی تم سنو اور پوری کرو، اور فریب وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا یہ بہت سا ایک جواب ہوتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ضرب لگائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو والدہ ماجدہ تھیں وہ من دون اللہ ہیں۔ اس کا مطلب سارے انبیاء ہی من دون اللہ ہیں، اللہ اللہ ہی ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس کی صفات میں، اسماء میں، اختیارات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اس کی مطلب عبادت میں کوئی کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے، خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، نیک ولی ہو، صالح ہو، کوئی بندہ اچھا ہو، کوئی بھی اس کے ناٹ ایٹ آل۔ اچھا، تو من دون اللہ کے اندر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اگر ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، اور ہر نیک بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے پھر یہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پھر کہیں گے تو پاک ذات ہے، میں کیوں ایسی بات کروں گا جو مجھے حق حاصل نہیں، یعنی میں تو تیرا بندہ ہوں، اور بندے کا کیا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو معبود بنا کر پیش کرے لوگوں کے سامنے، میں نے نہیں یہ کیا۔ ہاں اگر میں نے کیا بھی ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسے بات کہی بھی ہے، تو علمتہ، تو عالم الغیب ذات ہے، تجھے پتہ ہوگا، میں نے تو ایسے نہیں کہا، تو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، اور تو میرے نفس کو جانتا ہے جو کچھ ہے اس میں،
اور ولا عالم ما فی نفسی، اور جو تیرے نفس میں ہے، اللہ سے حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جو تیرے نفس میں ہے، جو آپ کے نفس میں ہے، وہ میں نہیں جانتا، یعنی میرا علم محدود ہے، تیرا تو علم ہی محدود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک چیز سامنے آ گئی کہ انبیاء کو جو علم دیا جاتا ہے وہ اگرچہ پوری کائنات سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی عقیدہ واضح کر دیا کہ جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا نفس بھی ہے، اور وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تفسیر آیت الکرسی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، اور تو ہی سب غیب کی خبریں جانتا ہے، یعنی عالم الغیب ذات بھی صرف تیری ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ نے عقیدہ دے دیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، جو تو نے ہمیں بتایا ہم صرف وہ جانتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔